السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج جو قرآن کریم سے ہم قصہ لے کر آئے ہیں وہ ہے قصہ ایک بہادر کا۔ آئیے جانتے ہیں اس بہادر کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرعون کا دربار سجا ہوا تھا، جادوگروں کا دل ایمان سے بھر چکا تھا، اور اب فرعون پورا زور لگا رہا تھا کہ کسی صورت ان کو ان کے دین سے پھیر دے۔ فرعون کے سامنے اب دو گروہ تھے، ایک وہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسرے فرعون کے وزیر اور مشیر۔ فرعون نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اتنا سخت حکم ملنے کے بعد بھی ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فرعون کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں خود موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکار کر دیکھ لے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ بہادر آدمی نے بھرے دربار میں پوری قوم کے سامنے تقریر شروع کی، اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ بہادر آدمی کی تقریر سن کر فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ فرعون کی بات سن کر بہادر مومن نے پھر قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ایسا دن نہ آ جائے جیسا رسولوں کے مخالف جتھوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگے بھاگے پھرو گے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ بہادر مومن کی تقریر سن کر فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانک سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ وہ بہادر مومن اس قدر بہادر تھا کہ فرعون کے مسلسل دھمکانے اور مذاق اڑانے کے باوجود بالکل خوفزدہ نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے میری قوم، میری پیروی کرو تو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، اور ہمیشہ کے قیام کا گھر
آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی ایک سورت کا نام المومن ہے، اور اسی سورت المومن میں اس بہادر آدمی کی پوری تقریر ہے۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم مل گیا، اور یہ بہادر مومن بھی مہاجرین میں شامل تھا۔ پھر جب فرعون اور آل فرعون نے ان مہاجرین کا تعاقب کیا تو خود ہی اپنی اس چال میں پھنس گئے، اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ بڑے دربار میں بادشاہ وقت کے سامنے حق بات کہنے کی ہمت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ الحق ہے اور سچی بات کو پسند فرماتا ہے، چاہے پوری دنیا مخالف ہو، چاہے بادشاہ وقت کا دربار سجا ہو، فتح سچی اور سیدھی بات کی ہے۔ الحمدللہ۔ جی ساتھیوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بکلیٹ کا PDF آپ کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ آپ ڈسکرپشن پر جا کر لنک پہ کلک کریں گے تو ایزیلی اپنا PDF حاصل کر سکیں گے۔ PDF کی مدد سے آپ خود بھی ریڈنگ کر کے اپنی اردو ریڈنگ اسکلز کو اچھا کر سکتے ہیں، پلس اپنی ڈائریز میں، اپنی رائٹنگ کاپیز میں رائٹنگ کر کے بھی اپنی رائٹنگ اسکلز اچھے کر سکتے ہیں۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔